بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، آپ سب واقف ہیں۔ اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت، اور ہمارا جو سبق ہے وہ ہے اسوہ حسنہ، جس کا تیسرا لیکچر ہوگا، یعنی آج ہم اس کو تیسرے دن میں کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا کام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ کیا آپ سابقے اور لاحقے سے واقف ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ سابقے اور لاحقے کیا ہوتے ہیں؟ آئمہ، آپ کو پتہ ہے سابقے اور لاحقے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا جی، روزمرہ استعمال ہونے والے ایسے الفاظ کے بارے میں سوچیں جن میں سابقے یا لاحقے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے الفاظ سوچنے ہیں خود سے جس میں سابقے یا لاحقے استعمال ہوتے ہوں، اور مجھے اس تصویر کو سمجھتے ہوئے جس میں مختلف دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں، ایک ایسا نام دیجئے جس میں کوئی سابقہ یا لاحقہ استعمال ہوتا۔ اور اس تصویر کو بھی آپ نے غور سے پہچاننا ہے۔ جن کے گھر میں دادیاں موجود ہیں اور انہوں نے اس چیز کو دیکھ رکھا ہے تو وہ اس کو آرام سے نام دے سکتے ہیں، اس کے نام سے واقف ہیں، اس کے نام سے، لیکن نام اس طرح سے دینا ہے کہ اس میں سابقے یا لاحقے کا استعمال ہو، اور بے یا دار کے ساتھ آپ نے ایسے الفاظ بنانے ہیں کہ جو بامانی ہوں، جن کو بولنے سے ایک اچھا تاثر قائم ہو۔ ہاں، تو ان میں سے کوئی ایسا سوال جس کا آپ کو جواب آتا ہو، یا کوئی ایسی سرگرمی جو آپ کر سکتے ہو؟ ریان، آئمہ؟ چلیں، آپ لوگ بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کو حل کیجئے گا، کیونکہ اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو واقفیت ہوگی کہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا مقصد تدریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آج کا حاصل تعلم سابقوں اور لاحقوں کا تحریر میں استعمال کر سکے۔ سابقے اور لاحقے ہوتے کیا ہیں؟ میرا خیال ہے آپ جو ہماری ابتدائی جماعتیں ہیں ان سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ سابقے اور لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ پھر بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ بعض اوقات مرکب الفاظ، یعنی ایک سے زیادہ جو دو الفاظ ہوتے ہیں اس کو مرکب کہتے ہیں، مرکب الفاظ بناتے ہوئے جو علامات الفاظ کے شروع میں لگائی جاتی ہیں اور ان سے ایک نیا لفظ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان سے ایک نیا لفظ، جیسے ایک لفظ ہے ادب، کسی کی عزت کرنا، ہے نا؟ اب اگر ہم اس کے پہلے با کا اضافہ کر دیں اور با ادب بنا دیں تو وہ کون ہوگا؟ عزت کرنے والا، ہے نا؟ تو اس طرح جب ہم وہ ایک نیا لفظ بن جائے گا، اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ۔ یعنی ہمارے پاس ادب ہے، اس کے سے پہلے آپ نے با لگا لیے، جیسے ان گنت، بے شمار، بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح سے با ادب، اسی طرح سے بدتمیز، غیر حاضر۔ ان تمام مثالوں میں اگر میں آپ سے کہوں سابقے تلاش کریں تو وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان تمام مثالوں میں ان، بے، با، بد، غیر، یہ تمام سابقے ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ ہمارے پاس موجود تھے اس سے پہلے لگائے گئے، اور سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہلا، پچھلا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے آپ سے میں کہتی ہوں، آپ سابقہ جماعت میں آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے، سابقہ کلاس میں آپ نے یہ کیا، یعنی پچھلی جماعت میں آپ نے یہ سب کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ ان کے لگانے سے ان الفاظ کے معنی میں کافی تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ادب ایک کیفیت کا نام ہے، کسی کی عزت کرنا، لیکن جب با لگا دیتے ہیں تو وہ بالکل بدل جاتا ہے، وہ عزت کرنے والے شخص کے لیے ہوتا ہے، با ادب ہے، وہ بہت با ادب ہے نا۔ اس طرح وہ علامت جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے اور اس سے لفظ کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی آئے تو اس علامت کو ہم کیا کہیں گے؟ لاحقہ۔ یہ علامت کہلائے گی لاحقہ، بعد میں آنے والی لاحقہ اور پہلے والی سابقہ۔ اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اپنی سابقہ جماعت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے ہمارے پاس مثالیں ہیں حیرت انگیز، کبوتر باز، علم بردار، مفاد پرست اور بدترین۔ ان تمام میں انگیز، باز، بردار، پرست
اور ترین لاحقے ہیں۔ دنیا کی بیشتر زبانوں میں مفرد الفاظ کو مرکب شکل دینے کے لیے سابقوں اور لائقوں سے کام لیا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی آپ نے ان کو پڑھا ہے پریفکس اور سفکس کے نام سے، اور وہ اسی طرح سے ہے نا۔ یہ ہر زبان کا ایک اہم حصہ تصور کیے جاتے ہیں اور ان کی بدولت بے شمار نئے الفاظ بنتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی شمار اور بے شمار، دولت اور بدولت، جس سے زبان میں کافی وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اردو زبان میں ہندی، فارسی، عربی کے علاوہ چند دیگر زبانوں کے بے شمار لاحقے اور سابقے مستعمل ہیں، جس میں سنسکرت کے بھی بہت سے الفاظ ہیں جس کو ہم سابقے یا لاحقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سرگرمی بنائی، جب دن کو میں اس پہ کام کر رہی تھی تو اس میں استعمال ہونے والا جو لاحقہ تھا وہ سنسکرت زبان کا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عام سابقے لاحقے اور ان کا استعمال دیکھیں، جیسے ہمارے پاس ہے با ادب، یہ ایک عام استعمال ہونے والا ہے۔ اس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں با ادب سابقے کی مثال ہے یا لاحقے کی؟ با ادب کس کی مثال ہے، سابقے کی یا لاحقے کی؟ سابقہ، سابقہ۔ اس میں سابقہ کون سا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے سابقے کی ایک مثال با ادب۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ با ادب کو تحریر میں استعمال کریں، یعنی جملہ بنائیں، تو وہ کیا ہوگا؟ میں ایک با ادب طالبہ ہوں، ہے نا، میں ایک با ادب بیٹی ہوں۔ اسی طرح سے ہے با کمال، با اصول۔ میرے والد صاحب ایک با اصول شخص ہیں، ہمارے اسکول کے پرنسپل صاحب ایک با اصول شخصیت کے مالک ہیں۔ با خبر، آپ لوگ جاگ رہے ہیں تینوں، یعقوب، ریان اور آئمہ جماعت میں موجود ہیں؟ ریان، اچھا جی، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اتنی جلدی اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ جیسے جیسے ایک ایک لفظ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس پہ ایک ایک اچھا جملہ بناتے جائیں، کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو تحریر میں استعمال سیکھیں۔ اچھا جی، باخبر۔ عصر حاضر میں باخبر رہنے کے لیے انٹرنیٹ نے انسان کو بے شمار سہولیات دے رکھی ہیں۔ پھر آپ کے پاس لفظ ہے باشعور، میں پاکستان کا باشعور شہری ہوں، یا میں پاکستان کی باشعور شہری ہوں۔ باعزت، کسی بھی معاشرے میں باعزت زندگی گزارنا سب کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد بد نصیب، بد نصیب، جس نے والدین کے ہوتے ہوئے ان کی عزت اور قدر نہیں کی وہ بہت بد نصیب ہے۔ بدتمیز، بہت جلد وہ وقت آ جاتا ہے کہ بدتمیز دوستوں سے چھٹکارا پا لینے میں ہی بہتری سمجھی جاتی ہے۔ بد کردار، بد کردار، بنائیں اس کا ایک جملہ۔ بد کردار شخص کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ زمیں بوس، 2005 کے زلزلے میں کئی فلک بوس عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں، دونوں کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ راحت بخش، میں نے سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے ایک راحت بخش مشروب پیا۔ فرحت بخش، روح افزا میرے لیے فرحت بخش مشروب ہے۔ بن گئے نا، ان سب کے تحریر میں استعمال ہوا نا؟ آپ سب مجھے لگتا ہے ویسے بھی سو رہے ہیں۔ اچھا، سابقوں اور لاحقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم الفاظ کو کس طرح سے تشکیل ان کی کرتے ہیں، کیسے ان کو شکل دی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے؟ اگر میں اس کو آپ کو سمجھاؤں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک لفظ ہے راحت۔ راحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ راحت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشی، سکون، سرور، تسکین۔ اب اگر آپ دیکھیں تو قدا، قدا کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو، مقام کو۔ راحت قدار
تسکین والی, خوشی پہنچانے والا مقام یا جگہ. گاہ یہ بھی کہتے ہیں ٹھکانے کو, مقام یا جگہ کو, اور یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. راحت گاہ, اس کو بھی عام طور پر بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے راحت کے ساتھ. راحت خانہ فارسی کے ساتھ ہے, اور یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کا, ہم نے کسی سے پوچھنا ہو نا, جو اچھی اردو بولنے والے تھے, آپ کا راحت قدا کہاں ہے, یعنی آپ کے گھر یا آپ کے وہ جگہ جہاں آپ کو سکون ملتا ہے. راحت قدا عموماً گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. راحت خانہ, راحت گاہ. اسی طرح ہے راحت بخش. اب یہاں پہ کیفیت بدل جاتی ہے. راحت بخش ہے آپ کو خوشی پہنچانے والی جگہ, خوشی پہنچانے والی کوئی چیز, سرور پہنچانے والی کوئی چیز. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ جب الفاظ کے معنی پہ پہنچیں گے تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا مرکب لفظ بنتا ہے جو بامانی ہے. اسی طرح اگر ہم مکان, لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. لا نہیں میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی اور عربی میں بھی. لا مکان, ایسا مکان جو نہیں ہے, یعنی کون سا مکان, یہ عام طور پہ لا مکان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ بسیرا ہے یا اللہ تعالیٰ موجود ہے. لا وارث, جس کا کوئی وارث نہیں. ریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریب عربی زبان کا لفظ ہے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. لا نہیں, فی اس میں, اور ریب شک. ریب کا مطلب کیا ہوا؟ شک. جب ہم نے اس کے ساتھ لا کا اضافہ کر کے مرکب بنایا تو یہ کیا بن گیا؟ لا ریب. ہے نا عربی میں لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, یہ نام رکھ لیتے ہیں لڑکیوں کے, لا ریب. جب آپ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب مطلب کیا؟ آپ کے نام کا اگر کسی سے پوچھا جائے جس بچی کا نام لا ریب ہو تو وہ کیا بتائیں گی؟ اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمیشہ سوچا کریں الفاظ کو اور پھر ان کا استعمال کیا کریں. نام ایسے نہیں بن جاتے. یہ لا ریب ایک نام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لا علاج, جس کا کوئی علاج نہیں. ٹھیک ہے, علاج وہ جو کسی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا. لا علاج, جس کا کوئی علاج نہ ہو. سمجھ آئیے آپ کو کہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں, سابقوں کا یا لاحقوں کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. آج میری کلاس ہو رہی ہے, مکمل وہ استراحت فرما رہے ہیں. اچھا جی, آپ کے پاس کچھ جملے ہیں, ان جملوں میں سابقوں اور لاحقوں کے استعمال والے الفاظ اس طرح سے شامل کرنے ہیں کہ جملوں کے معنی نہ بدلیں. پہلا میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ کتاب بہت مزیدار ہے. اب اس میں سوچیں ایسا کون سا لفظ ہے جس کے لیے ہم ایک کوئی سابقہ استعمال کر سکتے ہیں یا لاحقے والا لفظ. کتاب کے لیے تو نہیں کر سکتے. مزیدار, ہم نے ایسا کون سا لفظ لگانا ہے یہاں پہ جو سابقے یا لاحقے کی مثال ہو اور اسے جملے کا معنی بھی نہ بدلے. یہ کتاب بہت دلچسپ ہے نا. اس میں دل جو ہے وہ ہمارے پاس سابقہ کی مثال ہے. دلچسپ, دلگیر, دل نواز, دلدار وغیرہ. اور اس سے ہمارے جملے کا معنی نہیں بدلا. اب آپ نے ان میں سے تمام جملوں کو پڑھنا ہے کیونکہ ہم تحریر میں استعمال بھی سیکھ رہے ہیں نا. تو مجھے بتاتے جانا ہے کہ اس میں سے کون سے جملے میں کون سے سابقے یا لاحقے کی مثال جو ہے اس کا استعمال کیا جائے گا اور اس سے ہم وہ جملے کا معنی اور مفہوم نہیں بدلیں گے. جیسے اس نے مجھے ایک حسین تصویر دی. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ جو ہنٹس ہیں وہ دیتی ہوں, اس میں حسین کے ساتھ آپ بدلیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہر روز اسکول جاتا ہے. ہمیں موسم کی فوری معلومات ملی. فوری کے ساتھ بدل دیں. اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا. بچوں نے باغ میں کھیلا. یہاں پہ اضافت آئے گی صرف. ٹھیک ہے. وہ شہر کی سب سے اونچی عمارت ہے. اونچی کے ساتھ بدل دیجئے. اور ہمیں ہر صورت میں محنت کرنی چاہیے. یہاں سے ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے.
اب کسی کے ذہن میں اگر سابقوں اور لاحقوں کی کوئی مثال آ رہی ہو تو بتائیں. ریان؟ ریان آج آپ کا مائک نہیں چل رہا. ریان صرف لکھ رہے ہیں یس. کیا یس؟ یعقوب، ان میں سے کہیں پہ آپ کسی کے ساتھ کسی سابقے یا لاحقے کے استعمال والا لفظ لگا سکتے ہو. یہاں پہ ہم نے لگایا دلچسپ. اس نے مجھے حسین، حسین کو اگر آپ بدل دیں خوبصورت، تو اس میں یہ ہمارے پاس سابقہ ہے خوب کے ساتھ، ہے نا. خوبصورت، خوبصورت، خوب رو. ہر روز، ہر روز کو ہم بدلتے ہیں بلا ناغہ، بلا تعطل. فوری معلومات، فوری کو تازہ ترین، اس میں ترین کا لاحقہ استعمال ہوا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا، اس کے ہاتھ میں ایک قلم دان تھا. ٹھیک ہے. بچوں نے باغ میں کھیلا، باغ میں دلچسپ کھیل کھیلا. یہاں پہ دلچسپ اور کھیل کا اضافہ کر لیں. وہ شہر کی سب سے اونچی عمارت ہے، اونچی کی جگہ پہ ہم لکھ دیتے ہیں بلند ترین. اور ہمیں ہر صورت میں محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھرپور محنت کرنی چاہیے. تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو سابقوں اور لاحقوں کی مثال ہے، اور اس طرح سے آپ نے ان سے جملہ سازی کرنی ہے. اچھا جی، کتاب میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور سرگرمی ہے کہ سبق اخلاق حسنہ سے ایسے تمام الفاظ کا انتخاب کریں جو سابقے یا لاحقے کی مثال ہوں. نیز سابقے اور لاحقے کے علیحدہ علیحدہ کالم بنا کر ان میں متعلقہ الفاظ بھی تحریر کرنے ہیں. اور مشق کے لیے ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے. کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ سابقہ کی مثال ہے یا لاحقے کی، اور پھر اس کی مدد سے آپ نے ہر لفظ سے 2 نئے الفاظ بنانے اور ان سے ایک ایک جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور اضافی سوالات بھی موجود ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں اور اس کام کو مکمل کر کے مجھے بھیج دیجئے گا. ٹھیک ہے جی. آج کا سبق بس یہی تھا جس میں آپ لوگ سب سو رہے تھے. کل ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، اگلے حصے کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ اور شکریہ.